ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی، پاک مطہر مطیب کلمات اس رب کائنات کی ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے شمار ان گنت لاتعداد درود و سلام، اور صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، علی ھذا القیاس دنیا کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے اس دین حنیف کی آبیاری کے لیے شریعت اسلامیہ کے اصول، قانون، ضابطے کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج نہایت ہی خوشی کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، اور پہلے نمبر پر جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی سورۃ البقرہ کی دوسرا سپارہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم نے اپنا مراقبہ کرنا ہے، ہم نے سیکھا کیا ہے؟
اس پورے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر کیا واقعی ہم نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا واقعی ہم نے تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کی سچے دل سے توبہ کی ہے؟ کیا واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے چغل خوری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو حسد سے بچانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو جاسوسی سے بچانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو برا گمان اپنے دل میں پیدا کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس کے بارے میں کوشش کی ہے؟ یہ ہمارا مراقبہ ہے، یہ ہمارا سبق ہے۔ اگر ہم نے واقعی اس بات کو سمجھ لیا ہے، تقوی اختیار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے ہیں، روزے کے مقصد کو سمجھ کر ہم نے نمازوں کی پابندی کی، ذکر و اذکار کی پابندی کی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی خوشخبری اس انسان کے لیے عید الفطر کے دن اس انسان کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے روزے کے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے تقوی اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، گناہوں سے توبہ کر لی، رجوع اللہ کر لیا، رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کا دن اس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے، باعث مسرت کا دن ہے۔ کس وجہ سے؟ کیا سبب ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، گویا کہ اس نے روزے کے مقصد کو سمجھ لیا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ پہلی خوشخبری۔ دوسرے نمبر پر دوسری خوشخبری اس انسان کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لیے، روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کے مقصد کو حاصل کر کے ہم نے گناہوں سے توبہ کی، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قیام کیا، تو دوسری خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے روزے رکھ کر اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کیا، گناہوں سے توبہ کی، سچے دل سے اپنے آپ کو کائنات کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، روزے کے مقصد کو سمجھ لیا، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر قیام کیا، تھوڑا کیا، زیادہ کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر قیام کیا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے، باعث مسرت کا دن ہے۔ کس وجہ سے؟ کیا سبب ہے؟ کہ اس نے قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوشخبری یہ ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیتے تھے۔ تیسری بات اور آخری پوائنٹ میرا، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے، اپنا مراقبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا، بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹ کر چلا گیا۔ پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، تیسرا عشرہ بڑا ہی بابرکت عشرہ، بڑی ہی رحمتوں برکتوں سعادتوں والا عشرہ، جس کے اندر 5 راتیں، لیلۃ القدر کی 5 راتیں، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے اور 29ویں رات ہے۔ ان 5 راتوں کے بارے میں پہلی کمی کوتاہی پہلے عشرے میں جو ہو گیا سو ہو گیا، گناہ ہو گئے، سرزد ہو گئے، گناہ نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ دوسرے عشرے میں بھی انسانیت کے ناطے، بشریت کے تقاضے، بھول چوک ہو گئی، گناہ ہو گیا، سرزد ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، لیکن آخری عشرے کے کیا فضیلت ہے، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ 5 طاق راتیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اس انسان کے لیے عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے۔ امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کے دن سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عید کے دن اور خوشی والے دن آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ خوشی اس انسان کے لیے ہے کہ جس انسان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے۔ یہ عید کا دن، خوشی کا دن اس انسان کے لیے ہے کہ جس کا قیام اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ یہ عید الفطر کا دن ٹھیک ہے، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، صاف ستھرا لباس پہننا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن یہ صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، اپنے آپ کو زیب تن کر کے معاشرے کے اندر لے کر جانا، اپنے آپ کو دکھانا، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے اس انسان کے لیے کہ جس کا قیام اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ الہیہ کے اندر قبول و منظور کر لیا، وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ 5 طاق راتوں کے اندر جس نے قیام کر لیا، گزر گیا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ہمیں سبق دے گیا۔ یقین کیجئے کیا پتا کہ اگلے رمضان المبارک کے ہم یہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، ہماری زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ لیکن تیسری خوشخبری کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تیسری خوشخبری عید الفطر کے دن اس انسان کے لیے ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو اٹھ کر قیام کیا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اپنا آپ کائنات کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اس نیت سے قیام کیا، ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے لیے تیسری خوشخبری یہ ہے کہ پھر کائنات کے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ، بخشش کا پروانہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا مراقبہ کرنا ہے۔ کیا ہم نے جو رمضان المبارک میں سبق سیکھا، نمازوں کی پابندی کی، ذکر و اذکار کی پابندی کی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کی، اسی طرح ہم نے راتوں کو اٹھ کر قیام کیا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی کوشش کی، سچے دل سے اپنے آپ کو کائنات کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، آئندہ بھی ہم اسی اصول پر ڈٹ جائیں، اپنا نظریہ بنا لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں کہ ہم نے آئندہ بھی پورے 11 مہینوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی نے وفا کی، تو ہم اپنے اس مقصد سے انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، توبہ استغفار بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہی ہمارا سبق ہے، یہی سبق اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یہی تمہارا زندگی کا مقصد ہے۔ اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، گناہوں سے بخشش طلب کر لی، تو تم یقین جانو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب اور کامران ہو کر جنت کے وارث، جنت کے مہمان بنا دیے جاؤ گے۔ یقین کیجئے، کہنے کو بہت کچھ ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن زندگی کی وفا کا کوئی پتہ نہیں، کب کسی کا اینڈ ہو جائے، کب کسی کے بارے میں کل نفس ذائقۃ الموت کا اعلان ہو جائے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنا مراقبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انسان کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی کوشش کو رائگاں نہیں جانے دیتے۔ اگر وہ نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آہستہ آہستہ ہموار کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تنگیوں کو آسانی کے اندر بدل دیتے ہیں، اس کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کوشش تو کرے، کائنات کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش تو کرے۔ وہ کائنات کا رب دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے بندے کو اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے، ہم نے اسی طرح اپنی روٹین قائم رکھنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ یقین کیجئے یہ معاشرہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتا جب تک ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اور آخری بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جب کائنات کا رب راضی ہو جائے گا تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں میں یہ اعلان کرے گا کہ اے میرے مقرر فرشتوں، فلاں بستی کے اندر فلاں انسان، فلاں نام کا انسان رہنے والا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ گویا کہ میرے مقرر فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، لوگوں کو ہم خوش نہیں کر سکتے، لیکن جب کائنات کے رب کی طرف سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے، کوئی ذریعہ بن جاتا ہے محبت کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے زمین کے اندر فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور یہ اعلان کرواتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرواتے ہیں کہ اے لوگوں، کائنات کا رب اس انسان سے محبت کرتا ہے، اس کے فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، گویا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اس کے فرشتے محبت کریں گے، لوگ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، تو یقین کیجئے ہم دنیا میں کسی بھی موڑ پر گمراہی، ضلالت ہمارا مقدر نہیں بن سکتی، ہماری کنڈ نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔